تاریخ نے ہزاروں فاتح دیکھے ہیں جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے شہروں کو رونڈ ڈالا، جن کی تلواروں نے تہذیبوں کو مٹا دیا۔ ان کی کہانیاں تکبر، غرور اور تباہی سے لکھی گئیں، لیکن ایک ایسی فتح جس کی پیشن گوئی عرب کے صحرا میں نبوت سے کئی سال پہلے کی گئی تھی۔ جہاں فاتح مغلوب سے زیادہ عاجز تھا، مگر بہادر اتنا تھا کہ جس کے عدل سے کیسر و کسرا کے تخت بھی کانپ اٹھتے تھے۔ اونٹ کی لگام تھامے ننگے پاؤں صحرا کی گرم ریت پر پیدل چلتا ہوا شخص جس نے یروشلم میں قدم رکھتے ہی اس کو فتح کر لیا۔ ساتویں صدی عیسوی دنیا دو سپر پاورز کے درمیان بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف بازنطینی رومی سلطنت اور دوسری طرف عظیم فارسی سلطنت، اور ان دونوں کے درمیان صدیوں سے روتا ہوا ایک شہر تھا جس کا نام تھا یروشلم۔ کبھی رومیوں کے ظلم کا شکار، کبھی فارسیوں کے حملوں سے لہو لہان، یہ شہر بازنطینی عیسائیوں کے کنٹرول میں تھا۔ لیکن عرب کے صحرا میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا، ایک ایسی انقلابی طاقت جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا، جس کا نام تھا اسلام۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا دوسرا دور شروع ہوا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے بکھرے ہوئے عرب کو ایک کیا۔ ان کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب نے اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا۔ مسلمانوں کی افواج جن کی قیادت سیف اللہ یعنی خالد بن ولید اور امیر الامت یعنی عبیدہ بن جراح جیسے عظیم جرنیل کر رہے تھے، ایک کے بعد ایک قلعہ فتح کر رہی تھی۔ 7ویں صدی عیسوی میں جنگ یرموک نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ بازنطینی شہنشاہ کی لاکھوں کی فوج کو چند ہزار مسلمانوں نے ایسی شکست دی کہ روم کی کمر ٹوٹ گئی۔ شام، حمص اور دمشق سب اسلام کے پرچم تلے آ گئے۔ اب صرف ایک ہی ہدف باقی تھا، روحانیت کا مرکز بیت المقدس یعنی یروشلم۔ مسلمان فوج نے ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مہینوں گزر گئے، شہر کے اندر راشن اور پانی ختم ہونے لگا۔ لوگوں کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ بازنطینی حکمران اور شہر کے سب سے بڑے پادری ایک ذہین اور حقیقت پسند انسان تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب مزاحمت بیکار ہے، بازنطینی سلطنت کی مدد ان تک کبھی نہیں پہنچے گی۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے ایک ایسی شرط رکھی جس نے سب کو حیران کر دیا، ایک ایسی شرط جس کی اسلام میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا، میں شہر کی چابیاں کسی جرنیل کو نہیں دوں گا، میں یہ شہر تمہارے خلیفہ صرف اور صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کروں گا۔ یہ ایک عجیب شرط تھی۔ آخر عمر ہی کیوں؟ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صرف ایک حکمران کا نام نہیں تھا، یہ ایک لیجنڈ بن چکا تھا۔ عیسائیوں کے لیے وہ اس آندھی کا نام تھا جس نے ان کی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ فارسیوں کے لیے وہ اس زلزلے کا نام تھا جس نے ان کی ہزاروں سال پرانی بادشاہت کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے وہ الفاروق تھے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر مدینہ کی گلیوں میں پہرا دینے والے حکمران تھے، وہ جن کے دربار میں ایک عام آدمی بھی دنیا کے سب سے طاقتور انسان کو ٹوک سکتا تھا۔ سوفرونیس جاننا چاہتے تھے کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر ہے کون؟ مدینہ میں جب یہ خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ خلیفہ کو خود جانا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط قبول کر لی۔ اب
ذرا تصور کیجئے جب اس دور کے بادشاہ سفر کرتے تھے تو ان کے ساتھ ہزاروں کا لشکر، سونے اور چاندی سے لدے گھوڑے، شاہی جھنڈے اور موسیقی ہوتی تھی، لیکن یہ عمر کا سفر تھا، تاریخ کا سب سے طاقتور حکمران۔ مدینہ سے یروشلم کے لیے روانہ ہوا، صرف ایک خادم اور ایک اونٹ کے ساتھ۔ سفر کا اصول تھا کہ باری باری سواری کی جائے گی۔ کچھ میل خلیفہ اونٹ پر بیٹھتے اور خادم لگام پکڑ کر پیدل چلتا، پھر خادم اونٹ پر بیٹھتا اور امیر المومنین ننگے پاؤں صحرا کی گرم ریت پر پیدل چلتے۔ ان کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ دنیا دیکھ کر حیران تھی کہ یہ کیسا بادشاہ ہے، یہ کیسی سپر پاور ہے۔ یہ سفر ایک خاموش پیغام تھا کہ حکومت طاقت کا نہیں، خدمت کا نام ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یروشلم کے قریب پہنچے تو اتفاق سے اونٹ پر سوار ہونے کی باری خادم کی تھی۔ خادم نے التجا کی کہ اے امیر المومنین، شہر کے لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، میں سواری پر ہوں اور آپ پیدل ہیں، یہ منظر اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخ کا وہ مشہور جملہ کہا، عزت اسلام کی وجہ سے ہے، سواریوں اور کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ جب شہر کے دروازے کھلے تو تمام عیسائی رہنما ایک عظیم الشان شہنشاہ کو دیکھنے کے منتظر تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک گرد آلود پیوند لگے کپڑوں والا شخص اونٹ کی لگام تھامے آ رہا ہے، جبکہ ان کا خادم سواری پر ہے۔ وہ حیران رہ گئے۔ سفرونیس نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حال میں دیکھا تو بے اختیار کہہ اٹھا، یقیناً یہی وہ شخص ہے جس کی نشانیاں ہماری مقدس کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ شہر میں داخل ہو کر جشن منانے یا لوٹ مار کرنے کی بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی معاہدہ لکھا، دی کویننٹ آف عمر، عہد نامہ عمر۔ یہ کوئی عام معاہدہ نہیں تھا، یہ انسانی حقوق کا ایک انقلابی چارٹر تھا۔ اس میں لکھا تھا یروشلم کے عیسائیوں کو امان دی جاتی ہے، ان کی جان، ان کے مال، ان کے خرچ، ان کی صلیبیں سب محفوظ رہیں گی۔ ان کے چرچوں کو نہ تو گرایا جائے گا اور نہ ہی ان میں رہائش اختیار کی جائے گی۔ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ شہر کا دورہ کرتے ہوئے سفرونیس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عیسائیت کے مقدس ترین مقام پر لے گئے، یعنی کلیسائے مقبرہ مقدسہ کا دورہ کروایا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ سفرونیس نے انتہائی احترام کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چرچ کے اندر ہی نماز ادا کرنے کی دعوت دے دی۔ یہ ایک ناقابل یقین لمحہ تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نرمی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آج میں اس چرچ کے اندر نماز ادا کر دوں تو آنے والے مسلمان اس چرچ پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں نماز ادا کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چرچ سے باہر آ کر کھلی جگہ پر نماز ادا کی۔ آج بھی اس جگہ پر مسجد عمر قائم ہے، جو اس واقعے کی گواہی دیتی ہے کہ ایک فیصلہ جس نے صدیوں کے لیے انٹرفیس ہارمنی یعنی دوسرے مذاہب کا احترام کی بنیاد رکھی۔ یہ تھی عمر کی شخصیت۔ دشمنوں کے لیے وہ انصاف کی وہ تلوار تھے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا تھا۔ بازنطینی شہنشاہ نے جب جنگ یرموک کی شکست اور شام کے ہاتھ سے نکل جانے کی خبر سنی تو اس نے روتے ہوئے کہا، فیئرویل، اے لانگ فیئرویل ٹو سیریا۔ وہ جانتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ابھرنے والی طاقت کو روکنا ناممکن ہے، لیکن اپنی رعایا کے لیے وہ رات کو کندھے پر آٹے کی بوری اٹھا کر غریبوں کے گھر پہنچانے والے وہ خلیفہ تھے، وہ جن کا قول تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ ان کا خوف ظلم کا خوف نہیں تھا، ان کا خوف عدل کا خوف تھا، the fear of justice۔